اردو کہانی میں خوش آمدید۔ جب چادر ہٹی، سفید چادر میں کسی کا بدن لپٹا پڑا تھا۔ انہوں نے چادر ہٹائی اور خوف کے مارے ان کی چیخیں نکل گئیں۔ شلوار قمیص تو مستان کی تھی، مگر اس میں لپٹا ہوا بدن۔ وہ ایک اندھیری رات تھی، 2 بجنے والے تھے کہ چوکیدار شیرگل اور راول اپنی ڈیوٹی ختم کر کے آئے اور نادر و مستان کو اٹھایا۔ دونوں چوکیدار اٹھے، منہ پر پانی کی 2-4 چپکے مارے اور اس کے بعد ڈنڈے اٹھائے اور ٹارچ ہاتھ میں لے کر گشت پہ نکل پڑے۔ سنوبر چوکیدار گشت لگاتا ہوا جب دوسرے حصے میں پہنچا تو اسے کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی، جس کو سن کر وہ ٹھٹکا اور ٹارچ کی روشنی ڈالتے ہوئے چاروں طرف دیکھنے لگا، لیکن جب اسے کوئی دکھائی نہ دیا تو ڈنڈے کو زمین پر ٹھک ٹھک کرتا ہوا آگے بڑھا۔ اتنے میں آواز دوبارہ سنائی دی۔ اب تو سنوبر کے کان کھڑے ہوئے اور ٹارچ کی روشنی میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ پائپوں کے اندر بھی جھانکنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بڑے پائپ میں سر سے پاؤں تک چادر میں لپٹا ہوا کوئی پڑا ہے۔ سنوبر نے ایک قدم آگے بڑھایا، پھر کچھ سوچ کر رک گیا اور آواز دی، کون ہے؟ اس کے جواب میں کتے کی آواز سے مشابہ ایک تیز قسم کی غراہٹ سنائی دی۔ سنوبر نے گھوم کر دیکھا تو تھوڑے فاصلے پر ایک بہت بڑا کتا کھڑا غرا رہا تھا۔ اس نے ڈنڈے کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور ہوش ہوش کر کے اسے بھگانا چاہا کہ دوسری طرف سے اسے ویسے ہی غراہٹ سنائی دی۔ سر گھما کر دیکھا تو ادھر بھی ویسا ہی لہیم شہیم کتا کھڑا اس کی طرف وہ دیکھ کر غرا رہا تھا۔ سنوبر نے گھبرا کر دوسرے ساتھی مستان کو آواز دی، لیکن جیسے اس کی آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ پھر اس نے پائپ کے اندر دیکھا، مگر اس میں اب کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بھاگ کھڑا ہوا اور ساتھ ہی اس نے سنا کہ کوئی زور سے خیخہ مار کر ہنسا ہو۔ سنوبر کو یہ ہنسی بھی بڑی بھیانک سی معلوم ہوئی اور اس کی ریڑھ کی ہڈی میں چونٹیاں سی رہنے لگی۔ جیسے تیسے کر کے وہ روڈ تک پہنچا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ دوسرا چوکیدار گشت لگاتا ہوا جب اس طرف سے گزرنے لگا تو روڈ پر کسی کو پڑا ہوا دیکھ کر اس نے ٹارچ کی روشنی ڈالی اور ساتھ ہی تیز قدموں سے چلتا ہوا وہ اس جگہ پہنچا۔ دیکھا تو وہ سنوبر تھا جو بے ہوش پڑا تھا۔ مستان نے بمشکل اسے کندھے پر ڈالا اور جھوپڑی کی طرف چل دیا۔ راول اور شیرگل دونوں ابھی تک جاگ رہے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی مستان کو دیکھا کہ کسی کو اٹھا کر لایا ہے، جلدی سے آگے بڑھے اور پھر تینوں نے سہارا دے کر سنوبر کو چارپائی پہ لٹا دیا اور اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد سنوبر نے آنکھیں کھولی اور سہمی ہوئی آواز میں کہنے لگا، ارے بچاؤ بچاؤ، مجھے کتوں نے گھیر لیا ہے، ہم نے کتوں کو مار دیا ہے، اٹھ کر دیکھو، اٹھو۔ شیرگل سے تسلی دیتے لگا۔ سنوبر نے ادھر ادھر دیکھا پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے کون اٹھا کر لایا ہے؟ تم سڑک پر بے ہوش پڑے تھے، مستان اٹھا کر لایا ہے۔ مگر یہ تو بتاؤ کتوں سے ڈر کے بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ شیرگل بولا، نہیں، وہاں تو بات ہی کچھ اور تھی۔ یہ کہتے ہوئے سنوبر نے تمام واقعہ تفصیل سے سنا دیا۔ یار کہیں مذاق تو نہیں کر رہا؟ مستان بولا، مذاق کیسا؟ سنوبر نے کہا، شیرگل تو کہہ رہا تھا کہ اس نے کتوں کو مارا ہے۔ نہیں بھائی، ہم نے کتوں کو دیکھا تک نہیں ہے، وہ تو تمہاری تسلی کے لیے کہہ دیا تھا، شیرگل نے کہا۔ لیکن جب سنوبر نے قسمیں کھا کھا کے انہیں یقین دلایا تو سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ پھر کس کی نیند اور کیسی نیند، باقی رات سب نے جاگ کر گزار دی۔ صبح 7 بجے انچارج اسٹور شاکر صاحب آئے تو انہیں رات کا واقعہ بتایا گیا، جسے سن کر وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچتے رہے اور پھر بولے، آج رات کو میں بھی تمہارے ساتھ رہ کر دیکھوں گا، لیکن اس واقعے کا ذکر ابھی کسی سے نہ کرنا۔ چلو وہ جگہ تو دکھاؤ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ شاکر صاحب کے حکم پر سنوبر نے وہ پائپ جس کے اندر سے کسی کو دیکھا تھا اور جہاں کتے کھڑے تھے دکھایا، لیکن چڑیوں کے پنجوں کے سوا وہاں کسی اور قسم کا نشان نہ تھا۔ رات کو تقریباً 10 بجے شاکر صاحب اسٹور پر آ کر بیٹھ گئے اور چوکیداروں کو ہدایت کر دی کہ جیسے ہی کوئی بات ہو تو فوراً ٹارچ کی روشنی اس طرف ڈالیں۔ اس کے بعد چوکیدار باری باری ڈیوٹی بدلتے رہے، لیکن کوئی بھی واقعہ پیش نہ آیا۔ دوسری رات بھی بغیر کسی واقعے کی گزر گئی۔ تیسری رات کو شاکر صاحب نہیں آئے۔ چوکیدار شیرگل اور غفور گشت لگا رہے تھے کہ 11 بجے کے قریب انہیں بڑی بدبو محسوس ہوئی، جو تھوڑی دیر میں اتنی بڑھ گئی کہ دونوں نے اپنی ناک پر کپڑا رکھ لیا۔ معلوم ہوتا ہے کوئی کتا مر گیا ہے، شیرگل بولا۔ ہاں کچھ ایسی ہی بدبو ہے، غفور نے کہا۔ ہوا بھی اسی طرف چل رہی ہے، چلو دوسری طرف چلتے ہیں۔ لیکن جب دوسری طرف پہنچے تو ادھر بھی ویسی ہی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ تو چاروں طرف ہے، غفور نے کہا۔ دیکھو تو صحیح کہاں سے آ رہی ہے۔
देखे तो सही कहाँ से आ रही है। रात को इन हजारों पाइपों में क्या दिखाई देगा, सुबह को देखा जाएगा। फिर क्या करें, बदबू के मारे अब तो सांस भी नहीं ली जा रही। चलो इन दोनों को बुलाते हैं, फिर टॉर्च की रोशनी में देखेंगे, शेरगुल बोला। उसके बाद दोनों ने आकर सोए हुए चौकीदारों को उठाया और फिर जैसे ही वो उठे इन दोनों ने भी जल्दी से अपनी नाक पर कपड़ा रख लिया। ये बदबू कहाँ से आ रही है, इसीलिए तो तुम्हें उठाया है, गफूर ने कहा। चलो टॉर्च की रोशनी में देखते हैं। ठहरो, मस्तान कुछ सोच कर बोला। हमारी गली में एक बूढ़ी सी औरत रहती थी। एक सुबह को जब हम सोकर उठे तो बदबू के मारे सांस नहीं ली जा रही थी। मैं घर से बाहर आया था, कुछ और लोग भी गली में खड़े बदबू के बारे में एक दूसरे से पूछ रहे थे। अचानक किसी की नज़र उस बूढ़ी औरत के मकान पर जा पड़ी, जिसके ऊपर हजारों मक्खियां भिनभिना रही थी। ये देखकर फौरन पुलिस को इत्तला दी गई। फिर पुलिस के आने पर दरवाज़ा तोड़ा गया। अंदर बुढ़िया मरी पड़ी थी, जिसकी फूली हुई लाश से बदबू के भपके उठ रहे थे। मुझे ये बदबू बिल्कुल वैसी ही मालूम हो रही है। मस्तान की ये बात सुनकर सब बहुत घबराए और सोचने लगे, अगर खुदा न खास्ता पाइपों में किसी इंसान की लाश हुई तो क्या होगा। गफूर का तो बदबू के मारे बुरा हाल था, सांस धूकनी की तरह चल रहा था। यकायक इसे उबकाई आई और उल्टी हो गई, जिसके बाद गफूर की सांस खतरे बेहतर हो गई। इधर दूसरों का भी कुछ अजीब सा हाल था। इतनी देर तक नाक पर कपड़ा रखने की वजह से उनका दम घुटने लगा था। सब पाइपों पर चढ़कर बैठ गए और सांस लेने के लिए जरा सा कपड़ा नाक से हटाया और फिर ये जान कर के अब बदबू नहीं रही, उनके दम में दम आया। इतने में हवा का एक तेज झोंका आया, अजीब सी खुशबू फैलाता हुआ गुजर गया। सब लंबे लंबे सांस लेने लगे। खुशबू कुछ इतनी मशहूर कुन थी कि इनकी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी। थोड़ी देर के बाद सब के सब दुनिया माफिया से बेखबर पाइपों के ऊपर आड़े तिरछे पड़े थे। सुबह 7 बजे जब पहली शिफ्ट के चौकीदार ड्यूटी पर आए तो रात वाले चारों चौकीदार बेतरतीबी से पड़े हुए सो रहे थे। ये बात इन्हें कुछ अजीब सी मालूम हुई। आखिर सनोवर ने इन्हें आगे बढ़कर उठाया। सब हड़बड़ा कर उठ बैठे और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पूरी मुलाजमत में इनके लिए ये पहला मौका था कि जो ड्यूटी से गाफिल होकर इस तरह सोए थे। फिर इन्हें याद आया कि इस अजीब सी खुशबू से आंखें खुद ब खुद ही बंद होने लगी थीं। इतने में शाकिर साहब भी आ गए। इन्हें जब रात का वाक़या बताया गया तो वो भी शशोपंज में पड़ गए और सोचने लगे कि आखिर ये सब क्या है। फिर कहने लगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, इंशाअल्लाह मैं आजकल में ही किसी आमिल से मिलूँगा। खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। फ़िलहाल किसी से जिक्र न करना। चौकीदार इस सूरत हाल से परेशान ज़रूर थे मगर हरासा नहीं थे। लिहाजा जब रात को 2 बजे मस्तान और शेरगुल को उठाया गया तो दोनों पूरी तरह चाकू चौबंद थे। उठने के बाद दोनों ने अपने अपने डंडे संभाले और टॉर्च लेकर गश्त पर निकल गए। मस्तान गश्त लगाता हुआ जैसे ही रोड पर पहुंचा उसने सुना कोई आदमी उसका नाम लेकर बुला रहा है। उसने सोचा कि इतनी रात गए कौन हो सकता है। आवाज़ भी साथियों में से किसी की नहीं मालूम होती थी। इसने टॉर्च की रोशनी इधर उधर डालते हुए देखा, लेकिन जब कोई दिखाई ना दिया तो वो आगे की तरफ चल दिया। इतने में फिर किसी ने इसका नाम लेकर पुकारा। आवाज़ बिल्कुल साफ और वाज़ेह थी। कौन है? मस्तान ने पूछा। आवाज़ के जवाब में कोई हंसा। ये हंसी बहुत प्यारी थी। मस्तान ने सोचा कि ऐसी प्यारी हंसी आवाज़ तो किसी लड़की की ही हो सकती है, मगर इतनी रात गए किसी लड़की का तसव्वुर भी नामुमकिन था। यकायक रोशनी का एक तेज़ झमका हुआ, जिससे एक लम्हे के लिए मस्तान की आंखें चुंधिया गईं और दूसरे ही लम्हे निगाह उठाकर देखा तो सामने एक इंतहाई हसीन और जमील लड़की खड़ी मुस्करा रही थी। लेकिन फ़ौरन ही इसकी नज़रें झुक गई। लड़की के जिस्म से फूटती हुई रोशनी बार बार इसकी आंखें चकाचौंध पैदा कर रही थी। इतने में लड़की बोली, आओ मेरे साथ। इस आवाज़ में न जाने क्या तासीर थी कि मस्तान के कदम खुद ब खुद उठने लगे। उसने कनखियों से लड़की की तरफ देखा जो पाइप की तरफ जा रही थी। वो भी बेख्तियार होकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर बाद मस्तान ने खुद को एक बड़े से हॉल में पाया। निगाह उठाकर देखा तो लड़की गायब थी। अलबत्ता एक तरफ कुछ आदमी सर झुकाए हुए बैठे थे। पूरा हॉल अजीब और गरीब रोशनियों से झिलमिला रहा था। बैठे हुए चंद आदमियों ने उसकी तरफ देखा लेकिन मुंह से कुछ न कहा। इतने में रोशनी का पहले जैसा ही धमाका हुआ और वही लड़की रोशनी से नमूदार हुई, लेकिन इस मरतबा इसके जिस्म से रोशनी नहीं फूट रही थी,
اسے دیکھ کر بیٹھے ہوئے آدمی کھڑے ہو گئے۔ ان کے کھڑے ہونے کا انداز بڑا ہی مؤدبانہ تھا۔ مستان نے لڑکی کو کچھ کہتے ہوئے سنا جو وہ سمجھ نہ سکا، لیکن وہ آدمی فوراً ہی خاموش ہو کر اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ مستان بار بار لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر روب حسن سے ہر بار اس کی نگاہیں جھک جاتی۔ یکا یک اس نے محسوس کیا اس کی اس جسارت کو غصے کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ بیٹھے ہوئے آدمیوں میں سے ایک اٹھا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اب جو مستان نے غور سے دیکھا تو مارے دہشت کے اس کا تمام جسم کانپنے لگا۔ وہ تو انسان سے مختلف کسی اور ہی دنیا کی مخلوق نظر آتا تھا۔ بڑے بڑے کان، آنکھیں لال سرخ جن سے شعلے نکلتے محسوس ہو رہے تھے، اور اتنی بڑی کہ کان کے گوشوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہاتھ اتنے لمبے تھے کہ انگلیاں زمین کو چھو رہی تھیں۔ اتنے میں وہ عجیب الخلقت مخلوق مستان کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ پھر جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا، مستان کی چیخ نکل گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ صبح ابھی سورج نہیں نکلا تھا۔ دن کی ڈیوٹی والے چوکیدار آ گئے۔ ادھر دوسرے گیٹ سے شاکر صاحب بھی آتے ہوئے نظر آئے۔ قریب پہنچے تو سب نے سلام کیا۔ سلام کے جواب کے بعد وہ کرسی پر بیٹھ گئے۔ پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے انہوں نے پوچھا، مستان کہاں ہے؟ شاید لیٹرن گیا ہے، شیرگل نے کہا۔ شاید؟ یا تم نے جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ شاکر صاحب نے پوچھا۔ دیکھا تو نہیں صاحب، شیرگل نے کہا۔ رات 2 بجے کے بعد کس کی ڈیوٹی تھی؟ میری اور مستان کی۔ تم دونوں ساتھ رہے یا علیحدہ؟ مستان نے مجھے خود کہا تھا کہ تم اسی طرف رہو، اور پھر وہ خود بڑے پائپوں کی طرف چلا گیا تھا، شیرگل نے بتایا۔ مستان کو کئی آوازیں دی گئیں، لیکن جب کوئی جواب نہ ملا تو شاکر صاحب کچھ پریشان ہو کر اٹھے اور بولے، میں آئندہ ایسی غلطی برداشت نہیں کروں گا۔ جاؤ سب ادھر ادھر جا کر تلاش کرو، اور سنوبر سے تم میرے ساتھ آؤ۔ اس کے بعد سب لوگ مستان کو تلاش کرنے میں لگ گئے۔ ارے جلدی آؤ، ادھر آؤ، غفور ایک بڑے پائپ کے پاس پہنچ کر اس کے اندر دیکھ کر بولا۔ غفور کی آواز سن کر سب تیزی سے دوڑ کر اس کی طرف پہنچے۔ پھر شیرگل اور سنوبر جلدی سے پائپ کے اندر گھسے اور سفید چادر میں لپٹا ہوا ایک جسم باہر نکال کر لائے۔ جو ہی چادر کھولی گئی، ان کی چیخیں نکل گئیں۔ شلوار قمیص تو مستان ہی کی تھی، مگر اس میں ایک لپٹا ہوا ایک بڑا گرینڈل کتا، جس کی مردہ جسم سے اٹھتی ہوئی بدبو کے پتے تیز ہوتے